بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے میرے کسی نمک رام ملازم کو بہت بڑی رشوت دی ہوگی۔ میرے سب ملازم میرے یقین کے مطابق قابل اعتماد تھے اور مجھ سے خوش بھی تھے، لیکن آدمی کا ایمان اور ضمیر بھی بڑا عیار اور سودے باز ہے۔ کسی چلاک دکاندار کی طرح جو 500 کی چیز کے دام 1000 بتاتا ہے، گاہک 700 کہے تو روتا پیٹتا ہے کہ جی اتنے کی تو خرید بھی نہیں، 7.5 پر چلاتا ہے کہ جناب ساری مارکیٹ دیکھ لو، پھر 9.5 میں مجھ سے لے لینا۔ 8 پر فریاد کرتا ہے کہ گھاٹا ہو جائے گا، چلو یوں کرو پورے 9 میں، اور گاہک سے 8.5 لے کر رکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی ضمیر سے بہانے کرتا ہے۔ یہ تو بڑی بری بات ہے، ایسا کرنا تو غیر اخلاقی جرت کہلائے گی۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر قیمت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ضمیر صاحب سر جھکا دیتے ہیں کہ اچھا یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ ہم کون سے بڑے پارسا تھے، ساری عمر گناہ کیے، ایک گناہ اور صحیح رہی دنیا کی بات تو وہ پہلے ہمیں کب اچھا کہتی ہے اور اچھوں کو برا کہتے ہیں، بھاڑ میں جائیں سب۔ تو ایسے ہی میرے کسی نمک خوار نے اپنی وفاداری اور ضمیر کی زیادہ سے زیادہ ملنے والی قیمت وصول کر لی اور امیر تیمور کو میرا پاسپورٹ دے دیا۔ یہ پاسپورٹ میرے لکھنے کی میز کی دراز میں یا الماری کے ایک خانے میں بہت سے دوسرے کاغذات، چیک بکس، ڈپازٹ بکس اور دیگر دستاویزات کے ساتھ پڑا رہتا تھا۔ یہ پاسپورٹ کئی دفعہ گیا اور واپس آیا، اس میں بہت سے اندراجات ہو گئے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ امیر تیمور کا اندازہ ٹھیک تھا، میں نے کبھی اسے کھول کے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اپنے سیکرٹری سے کہتا تھا کہ فلاں تاریخ کو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ٹریول ایجنٹ کو فون کرو۔ ٹریول ایجنٹ آتا تھا اور پاسپورٹ لے جاتا تھا، پھر ٹکٹ آ جاتا تھا، سیٹ کنفرم ہو جاتی تھی اور میں صرف ایک چیک کاٹتا تھا، پھر پاسپورٹ، ٹکٹ، ٹریولرز چیک اور اہم دستاویزات بریف کیس میں ڈال کے روانہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی غفلت یا بے پرواہی کے باعث اس وقت میرا پاسپورٹ میرے پاس نہیں تھا، غالباً شاہ عالم کے پاس تھا۔ اس پر ہانگ کانگ، سنگاپور اور ٹوکیو وہ گیا تھا، مگر نام میرا استعمال ہوا تھا۔ اس کی تصویریں اور ویڈیو فلمیں دیکھ کے کون کہہ سکتا تھا کہ وہ میں نہیں؟ خدا نخواستہ انہیں چندہ دیکھ لے یا کمر تو اس خیال سے ہی میرے جسم پر ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا تھا، میرا دل ڈوبنے لگتا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا۔ انہیں مجھ پر لاکھ اعتماد سہی، کیا میری وضاحت انہیں پوری طرح مطمئن کر سکتی تھی؟ خصوصاً ان حالات میں کہ میرے بدنام ماضی کے سائے آج بھی مجھے اپنی زندگی پر سایہ فگن محسوس ہوتے تھے۔ یہ میرے دل کا چور تھا جو اعتماد کرنے والی آنکھوں میں بھی شک برا سوال پڑھ لیتا تھا کہ ناصر عظیم برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ کہیں تمہارے قدم صراط مستقیم سے بھٹک تو نہیں جائیں گے؟ تم پھر طوائف ہوئے ملامت کو تو نہیں جاؤ گے؟ پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے میری نیند بھوک سب اڑ گئی تھی، میں سخت پریشانی میں مبتلا تھا اور ابھی تک کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا، فیصلہ تو کرنے والے کر چکے تھے۔ مجھے یہ سوچنا تھا کہ کیا میں انکار کر سکتا ہوں؟ انکار کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ انکار کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں مجھے یا دوسروں کو؟ اور کیا میں کوئی جوابی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں جس سے امیر تیمور کے ہوائی قلعے زمین بوس ہو جائیں، اس کا منصوبہ فلاپ ہو جائے اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ جائے؟ ابھی تک مجھے کچھ نہیں سوجا تھا اور میں امیر تیمور کے لبوں پر پرتمسخر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا جو سوال کرتی تھی کہ بولو میں کون؟ مداری تم کون؟ بچہ جمہورہ، جو پوچھے گا بتائے گا۔ نام کیا ہے؟ ناصر عظیم یا شاہ عالم؟ جب کھانا آیا اور میں نے انکار کر دیا تو امیر تیمور نے کہا کھانا کھا لو، سوچنے کے لیے دماغ کو بھی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، پیٹ خالی ہو تو عقل فاقہ نہیں کرتی، گھاس چرنے چلی جاتی ہے، مجھے اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟
گویا تم سوچ کے کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہو۔ ویری گڈ، یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سوچنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ یہ دوسرا نتیجہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ تم کو ایک اچھے ایکٹر کی طرح اسکرپٹ کے مطابق اداکاری کرنا ہے۔ ہدایت کاری میرا کام ہے۔ بلا وجہ اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، جسٹ ریلیکس۔ میرے ساتھ تعاون کی صورت میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں ہے، عیش ہی عیش ہے۔ اس مرحلے پر انکار کر کے تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ان سب کو برباد و فنا کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ سب کچھ جو میرے نقطہ نظر سے ضروری ہے، وہ کھاتے کھاتے بولا۔ میں نے کہا مثلاً کیا تعلق ہے میرا کرنل خان سے؟ کچھ نہیں، وہ بولا 8-10 سال سے تم اس کے ساتھ ہو۔ تمہاری زندگی کو کامیابی کے صحیح خطوط پر استوار کرنے والا وہی ہے۔ اس نے تمہیں سنبھال لیا، تمہاری تربیت اور رہنمائی کی، تمہیں سہارا دیا اور ایک گھر دیا، توجہ اور محبت دی۔ ظاہر ہے تم اس کو باپ کی جگہ سمجھتے ہو۔ وہ تمہاری دستگیری نہ کرتا تو شاید تم اسی طرح غلط راستوں پر بھٹکتے ہوئے بالآخر چارلس سوبراج جیسی کوئی چیز بن جاتے۔ تم لاکھوں کروڑوں کما کے بھی بے گھر رہتے، بے عزت ہوتے، اور کیا پتہ جیل میں سڑ رہے ہوتے یا پھانسی چڑھ چکے ہوتے۔ میرے ماں باپ اور گھر کے بارے میں تم نے کچھ معلوم نہیں کیا، وہ تو خود تم معلوم نہیں کر سکے۔ تم صرف اتنا جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا نام عظیم تھا، محمد عظیم، عظیم بیگ یا عظیم احمد، کیونکہ عظیم تمہارے نام کا حصہ ہے۔ تم اسے مسلسل تلاش کر رہے ہو۔ باپ کا پتہ چل جائے تو تمہیں ماں کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، ماں سے دوسرے بھائی بہنوں کے متعلق، مگر تمہاری تلاش کا حاصل صفر ہے۔ تم نے بہت جوک ماری ہے، نہ جانے کہاں کہاں گئے ہو، کس کس سے ملے ہو، مگر ہر خبر افواہ بے بنیاد ثابت ہوئی ہے۔ آخری بار تم کراچی میں ایک پاگل فقیر کے پیچھے لگ گئے تھے جو سڑک پر ننگا ناچ رہا تھا۔ وہ فقیر نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات تمہیں اس کے گھر جا کے معلوم ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس وقت بھی تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں کہتا ہوں شاہ جی، مایوسی گناہ ہے، کیا پتہ اس میں بھی بہتری ہو۔ شاہ عالم کی پوزیشن میں تمہارے وسائل بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری رسائی ہر جگہ ہوگی، تمہارے اشارے پر ہوگا ہر کام، تمہارے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکن ہوں گے، تمہارے ڈسپوزل پر لاکھوں آنکھیں اور لاکھوں ہاتھ ہوں گے جو ساری دنیا کو کھنگال ڈالیں گے۔ فوری طور پر تمہیں جس خاندانی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے وہ تو تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن تم خاموشی سے اس محمد عظیم یا عظیم بیگ کی تلاش جاری رکھ سکتے ہو جو تمہارے یقین کے مطابق تمہارا باپ تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، میں نے کہا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ امیر تیمور، تم مجھے سوچنے کا موقع دینے پر تیار نہیں ہو، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل سوچنے کی گنجائش اب رہی نہیں۔ میں نے کہا مگر ابھی ہمارے درمیان معاہدے کی شرائط طے ہونا باقی ہیں، یہ یک طرفہ اور غیر مشروط معاہدہ نہیں ہے۔ تم مجھے حکم نہیں دے سکتے کہ آنکھیں بند کر کے دستخط کر دو۔ اگر میں تمہارا ساتھ دوں گا تو اسی معاہدے کی بنیاد پر، کیونکہ میں تمہارے حکم کا غلام بننے پر مرنے کو اور مارنے کو ترجیح دوں گا۔ تم پارٹی کے چیئرمین کی جگہ رہو گے، میری حیثیت ثانوی ہوگی، پھر تم کو حکم کا غلام کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات ابھی سے سمجھ لو کہ خواہ تمہارے عزائم کچھ بھی ہوں، تم مجھے کاٹھ پتلی بنا کے اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکو گے۔ جو کام میں سب کے مفاد میں ہوگا اس سے مجھے انکار نہیں، مگر ایسا کوئی کام میں نہیں کروں گا جس کا خمیازہ مجھے یا میری فیملی کو بھگتنا پڑے۔ میری فیملی انہی 4 افراد پر مشتمل ہے، مجھے ان کے تحفظ کی مکمل ضمانت چاہیے، وہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ تیمور نے مجھے تسلی دی، ان کا شاہ عالم کے معاملات سے نہ اب کوئی تعلق ہے نہ بعد میں ہوگا۔ جب وہ انوالو ہی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے رسک بھی کوئی نہیں۔ ہاں، اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تم ان کے حال پر چھوڑ دو تو بڑی مہربانی۔ ان کے اور میرے تعلقات کی نوعیت بھی وہی ہوگی جو آج ہے۔ تم اس میں حائل ہونے کی کوشش مت کرنا، نہ بالواسطہ طور پر نہ بلا واسطہ۔ وہ متفکر نظر آنے لگا، یعنی تم ان سے بھی تعلق رکھو گے؟ امیر تیمور، یہ کتنا احمقانہ سوال ہے۔ میں نے کہا انہی کی وجہ سے تم مجھے بلیک میل کرنے میں کامیاب ہوئے، میری اپنی مجبوری کوئی نہیں تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ تم مجھے مروا سکتے تھے، انہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
یہ ذرا غور طلب مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو شاہ عالم کا ان سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا، مگر میں ناصر عظیم ہوں اور ان کے لیے ناصر عظیم ہی رہوں گا۔ میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں مگر ان سے نہیں۔ کرنل خان میرے باپ کی جگہ ہے، ڈاکٹر کمال میرا بھائی ہے، قمر میری چھوٹی بہن مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور چاندنی وہ میری دنیا ہے۔ امیر تیمور نے کہا، شاہ جی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک پارٹی کے چیئرمین کو ہر بات معلوم ہوتی ہے، صرف پارٹی کے نہیں، بعض اوقات حکومت کے راز سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے جو ہمدرد اور ہم خیال حمایتی اور ووٹر مختلف محکموں اور حساس اداروں میں بیٹھے ہیں، وہ گمنام فون کر دیتے ہیں یا خفیہ انفارمیشن ڈاک سے بھیج دیتے ہیں۔ دستاویزی ثبوت کسی بدعنوانی کے برسر اقتدار پارٹی کے وزیروں اور ممبروں کے اشارے پر ہونے والے گپلوں کی تفصیل، یہ سب سیاسی مسائل ایسے ہوتے ہیں کسی اور سے ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، جہاں تک تعلق ہے حساس نوعیت کے سیاسی معاملات کا، تو اتنی عقل مجھ میں بھی ہے کہ انہیں سمجھ سکوں اور فیصلہ کر سکوں کہ کون سی بات کسے بتائی جا سکتی ہے اور کسے نہیں۔ جب تم مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو تو پھر یہ ناممکن ہے کہ کوئی راز مجھ سے چھپا رہے۔ میں تمہارے خلاف ہو جاؤں تو ہر بات تمہارے سیاسی حریفوں تک پہنچا سکتا ہوں، اخبار والوں کو فیکس کر سکتا ہوں، ایسے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، مگر میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے میں کوئی ایسی حرکت کروں جس کا خمیازہ تمہارے ساتھ مجھے بھی بھگتنا پڑے اور میری فیملی کو بھی۔ لیکن یہ بات میں انہیں یقیناً بتاؤں گا کہ میں ناصر عظیم سے شاہ عالم بن گیا ہوں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان چاروں کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ ممکن ہے تمہارے لیے وہ پوری طرح قابل اعتماد ہوں، مگر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہم ان کی بھی نگرانی کریں، وہ پریشان ہوں گے، آگے جا کے ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب تک تم شاہ عالم نہیں بن جاتے، وہ تو میں بن گیا نہیں، ابھی تم اس کی ڈپلیکیٹ ہو، اس کے ڈبل کی حیثیت سے رہو گے۔ شاہ عالم کی مرضی ہے، ظاہر ہے اس کی مرضی سے یہ اس کی خواہش ہے، لیکن میں نے تمہیں بتا دیا کہ بالآخر تم کو ہی اس کی جگہ لینی ہے۔ بیک وقت دو شاہ عالم زیادہ عرصہ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے گا، تم کو اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دے گا، تم جہاں جاؤ گے اس کے خاص محافظ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور یہ صورتحال تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی، مگر کچھ عرصہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ کتنا عرصہ ابھی میں کیا بتا سکتا ہوں، تم اس کے ساتھ رہو گے تو تمہیں اس کی عادات معلومات کا علم ہو جائے گا، وہ کس کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ شاہ عالم کے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ شاہ عالم کا رویہ کیسا ہے؟ اوہ مائی گاڈ، ماں باپ ہیں تو بھائی بہن بھی ہوں گے؟ نہیں، اب وہ اکیلا ہی ہے، اس کا ایک بھائی امریکہ میں کہیں سیٹل ہو گیا ہے، بہن بچپن میں ہی مر گئی تھی ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو کے۔ اس کے کزن چاچے مامے، اس نے نفی میں سر ہلایا، ہیں تو صحیح مگر شاہ عالم سے کسی کا رابطہ نہیں، اصل خطرہ ہے اس کی بیوی۔ میں اچھل پڑا، بیوی؟ وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس کی بیوی کا نام ہے رخشندہ، وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ کس کے ماں باپ کے ساتھ؟ شاہ عالم کے۔ انہیں شاہ عالم نے الگ کوٹھی میں رکھا ہے۔ کیا مطلب وہ خود وہاں نہیں رہتا؟ میں نے کہا، ظاہر ہے وہ اس کا گھر ہے اور وہ وہیں رہتا بھی ہے، میرا مطلب تھا کہ ان کا پارٹی سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ عالم جب گھر جاتا ہے تو پھر اس کا کسی سے رابطہ نہیں رہتا، وہاں کوئی اسے فون نہیں کر سکتا اور اس سے ملنے نہیں جا سکتا، اسے بہت کم وقت ملتا ہے اپنی فیملی کے لیے، ہفتے میں 1-2 بار وہ چند گھنٹوں کے لیے چلا جائے تو چلا جائے، باقی وقت وہ شاہ پیلس میں گزارتا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور اس کی بیوی، وہ بھی گھر سے نہیں نکلتی، پہلے تو نہیں نکلتی تھی لیکن اب وہ بغاوت پر آمادہ ہے، کبھی اچانک شاہ پیلس پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے مسلسل تنہائی اور عدم توجہی کے باعث وہ نفسیاتی اور اعصابی مسائل سے دوچار ہے۔ کچھ شاہ عالم کی مصروفیات ایسی ہیں جو کسی بھی عام عورت کے لیے قابل اعتراض ہوتی ہیں، وہ مجھے آنکھ مار کے ہنسا۔ اس معاملے میں ہر عورت عام عورت ہوتی ہے، میں نے کہا، وہ ایک مرد کی ساری محبت چاہتی ہے بلا شرکت غیرے، اس کی زکوٰۃ بھی کسی کو ملے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ شاہ عالم تو عام مرد نہیں ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ وہ عام آدمی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے حوالے سے بات کرو گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس رشتے میں عام اور خاص کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔
میں چاندنی سے محبت کرتا ہوں تو وہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ ملکہ برطانیہ کے لیے بھی ایک ہی مرد سب کچھ ہے، محبوب بھی اور شوہر بھی۔ صدر امریکہ خاص آدمی ہو تو اسے کوئی استحقاق حاصل نہیں ہو جاتا کہ ایک بیوی پر اکتفا نہ کرے۔ آدمی جتنا اہم ہو اس کی اخلاقی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یار تم تو شیخ سعدی، امیر تیمور نے بیزاری سے کہا۔ میں شاہ عالم کی بات کر رہا تھا، اگر وہ تمہارے فلسفہ اخلاق پر عمل نہیں کرتا تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے اور عورتوں سے پڑتا ہے، پارٹی ورکر، صحافی، اپنے مسائل لے کر آنے والی، اور سب سے بڑھ کر عام لوگوں سے جن میں اس کے پرستار بہت ہیں۔ بندہ بشر ہے، کبھی خود پھنس جاتا ہے تو کبھی کسی کو خود بھی پھانس لیتا ہے۔ مجبوری، ضرورت اور مصلحت کے ہزار تقاضے ہوتے ہیں جن کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ او یار اب کر لی ہے تو میں کیا کروں؟ میری غلطی کیا ہے اس میں اگر اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی؟ اس لیے کہ بندہ بشر صرف شاہ عالم ہے، اس کی بیوی نہیں۔ مجبوری، ضرورت یا مصلحت کے تحت وہ کچھ کرے تو فحاشا۔ یہ بھی میرا قصور ہے اگر یہ معاشرہ اور اس کی اخلاقی قدریں غلط ہیں یا لوگ دوہرے معیار رکھتے ہیں۔ امیر تیمور جلا گیا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ شاہ عالم یا اس کی بیوی کے لیے اپنی نجی زندگی کے مسائل سے وہ خود نمٹ لیں گے۔ تم کو شاہ عالم کے ڈبل کا رول کرنا ہے، صرف سیاسی رول۔ اور اگر اس کی بیوی نے مجھے اپنا شوہر سمجھ لیا، وہ مسکرایا، تم آدمی ہو ذرا مولوی ٹائپ، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ تم بھی سمجھ لینا اسے اپنی بیوی، گناہ اس کے سر، ویسے بھی وہ بڑی زوردار چیز ہے۔ دیکھو گے تو مجھ سے اتفاق کرو گے۔ فضول بات مت کرو۔ اگر اس نے یہ جان لیا کہ میں جعلی شاہ عالم ہوں، وہ کیسے جان سکتی ہے؟ امیر تیمور تم شادی شدہ ہو؟ ہاں، خیر سے 2 بچے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا تم بیوی کے معاملے میں دھوکہ کھا سکتے ہو؟ فرض کرو تمہاری بیوی جیسی دوسری عورت ہو، اس کا نقش ثانی، تو کیا تمہیں پتہ نہیں چلے گا؟ عورت کی نظر تو ایکس رے کر لیتی ہے مرد کا۔ عورت کو خاصا سمجھتے ہو تم، وہ معنی خیز طریقے پر ہنسا۔ کتابی بات نہیں، تجربے سے پتہ چلتا ہے۔ خیر، شاہ عالم کی بیوی کو اصل اور نقل کا فرق صرف ایک جگہ معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ ہے اس کا بیڈ روم۔ وہاں تم نہ جا سکتے ہو اور نہ جاؤ گے۔ باہر کبھی وہ شاہ عالم کسی جگہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر کبھی وہ تمہارے پاس پہنچ جائے اور ویسی ہی باتیں کرنے لگے جیسی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو تم بھی شاہ عالم جیسا سلوک کر سکتے ہو اس کے ساتھ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فکر مت کرو، ایک بار تم کو یہ سین دکھا دیں گے، تم ان کی باتیں خود سن لینا۔ ورنہ یار اتنا تو تم اندازہ کر سکتے ہو وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہوں گے اور کیسے پیش آتے ہوں گے۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر اسے توجہ اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں دیتا، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے ایک بھرپور اور پرکشش عورت ہے۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نظر آتا ہے اور گھر سے غائب رہتا ہے۔ اب اگر فرشتے بھی آ کے گواہی دیں کہ شوہر بڑا وفادار ہے اور نیک ہے، وہ کسی عورت سے ملتا ہے یا کسی کے ساتھ جاتا ہے تو کام سے، مگر کوئی بیوی یہ دل سے نہیں مانے گی۔ مجبوری یا مروت میں کچھ نہ کہے یہ دوسری بات ہے۔ رکشی نے تو جاسوس لگا رکھے ہیں شوہر کے پیچھے، اور وہ اس کو جو رپورٹیں دیتے ہیں وہ جائز حد تک تشویشناک، افسوسناک، خطرناک وغیرہ ہوتی ہیں۔ ان حالات میں رکشی کبھی آپس آئے گی تو کیا شوہر کو مردانگی کا تمغہ دے گی یا اس کی فتوحات پر خراج تحسین پیش کرے گی؟ جواب میں شاہ عالم جیسا شوہر کیا کہے گا اور کرے گا، یہ سین تم امیجن بھی کر سکتے ہو۔ شاہ عالم کے بچے نہیں ہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ اس کی بیوی نے انتقاماً نہیں ہونے دیے۔ قہر درویش پر جانے درویش۔ ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، یہ تو ٹھیک ہے کہ شاہ عالم مخصوص ضروریات کے لیے اپنا ایک ڈبل رکھنے کے خیال سے متفق ہے، مگر کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ ہاں، کسی حد تک۔ امیر تیمور نے تذبذب سے کہا۔ کس حد تک؟ کیا اسے معلوم ہے کہ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں؟ یہ کام کرنا کیوں قبول کر رہا ہوں جبکہ میرے پاس اپنے کام بہت ہیں؟ میرا اتنا وسیع کاروبار ہے کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔
آج بھی میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں شاہ عالم کو خرید کر خیرات کر دوں یا ضائع کر دوں۔ اسے یہ معلوم ہے ناصر عظیم ہو، اس کے ڈپلیکیٹ بننے کے اہل ہو، اس کے پرستار ہو اور شاہ عالم پر اپنی جان تک نچھاور کر سکتے ہو، اس کا خیال ہے کہ تم ضرورت مند بھی ہو۔ دراصل اسے یہ بتانا ضروری تھا ورنہ وہ شک کرتا۔ مجھے سخت غصہ آیا، یعنی میں یہ کام پیسے کے لیے کروں گا، کیا معاوضہ ہوگا میرے اس فراڈ کا، اس جعل سازی کا؟ ٹیک اٹ ایزی شاہ جی۔ باڑ میں گئے شاہ جی، میں ناصر عظیم ہوں۔ آہستہ بولو، یہ جہاز والے تو تمہیں شاہ عالم سمجھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی۔ اس نے خباثت سے کہا، پاسپورٹ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اور اس دنیا کا قانون کچھ ایسا ہے کہ صرف ثبوت اور گواہ ہوں تو بندہ پھانسی پر لٹک جاتا ہے، خواہ اس نے پوری زندگی میں چیونٹی بھی نہ ماری ہو، اور گواہ ثبوت نہ ہوں تو اصل قاتل بے فکری سے گھومتا ہے۔ اس وقت میرا اصل پاسپورٹ کہاں ہے تم ضرور جانتے ہو۔ ہاں، تمہارے پاسپورٹ پر شاہ عالم 2 دن قبل ہی لندن سے بالی چلا گیا تھا، سیاحوں کی جنت ارضی۔ غالباً وہاں وہ تمہاری عیش کوشی کے کچھ اور ثبوت چھوڑے گا، کسی ہوٹل میں، نائٹ کلب میں۔ پھر اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ نئی ویڈیو ریلیز کر دے۔ اس نے کہا ہمارا وہ 2 دن بعد پہنچے گا واپس براستہ ہانگ کانگ۔